تو حقیقت ہے کہ ہم تو ان کو سونے کے ساتھ توڑ کر بھی ان کا وزن کریں اور ان کو دیں تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو چلو جو تھوڑ بہت کر سکتے ہیں وہ تنخواہیں اچھی بنائیں اور یہ بہت اچھی بنائیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما لم تحكم أئمتكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم۔ قابل صد احترام علماء و مشائخ اور بہت ہی محترم و مکرم قرائے کرام اور بہت ہی پیارے اور عزیز طلبہ، آپ ابھی حضرت محترم قاری نوید الحسن صاحب حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فیہ ان کی تلاوت سن رہے تھے، اور میرے سامنے وہی منظر بار بار آ رہا تھا کہ شاہ حبشہ اصحمہ نجاشی، اس کی بھی ایک مجلس تھی اور وہاں بھی ایک عظیم القدر جلیل الشان قاری نے اسی سورت کی تلاوت کی جو سورت آپ محترم قاری صاحب سے سن رہے تھے۔ وہ ایسا دربار تھا جو اس دور کے بادشاہ اپنا رعب، اپنی ہیبت اور اپنا دبدبہ جمانے کے لیے منعقد کرتے تھے، اور وہ ایسا دربار تھا کہ جس میں بطور مجرم اور ملزم ان لوگوں نے پیش ہونا تھا جن کو اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید کی نعمت سے نوازا تھا۔ جب مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تو وہ صرف اپنی جان اور دین بچانے کے لیے حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اہل مکہ اپنے 2 سفیروں کو بھیجتے ہیں جو اپنے دور کے بہت ہی وکیل اور فصاحت و بلاغت سے اپنا دعویٰ ثابت کرنے والے۔ انہوں نے بادشاہ کو جا کر کہا کہ ہمارے کچھ مجرم لوگ بھگوڑے ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے، اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں،
ان لوگوں کا عقیدہ بھی اور ہے اور ان کا چال چلن بھی اور ہے. ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں اور بہت سے تحفے اور تحائف دے دیں. شاہ حبشہ نے اپنا دربار وہ سجایا اور اس میں مسلمانوں سے جواب لینے کے لیے اور پوچھنے کے لیے کہ کیا تمہارا یہی عقیدہ ہے اور تم مجرم ہو، بگوڑے ہو اور وہاں ظلم اور زیادتی کر کے یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہو، اپنا مقدمہ پیش کیجئے. سب کی نظریں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ پر تھیں اور وہ قرآن مجید کے بہترین قاری تھے، مقری تھے اور قرآن مجید کو اس خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے. اللہ ذوالجلال نے ان کو آواز اور لہجے کا وہ حسن عطا کیا تھا کہ لوگ سن کر دنگ رہ جاتے تھے اور لطف اور مزہ محسوس کرتے تھے. جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس میں سورۃ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی جن کی آپ نے محترم قاری صاحب سے سنی، تو کیا منظر تھا کہ وہاں سامعین وہ بھی رو رہے تھے اور پادری بھی رو رہے تھے اور شاہ حبشہ بھی رو رہا تھا. اور جب وہ اس آیت پر پہنچے جہاں محترم قاری صاحب نے اختتام کیا ہے ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمْتَرُونَ، تو شاہ حبشہ نے ایک دن کا اٹھایا اور کہنے لگا کہ جو کچھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان آیات میں بیان کیا ہے وہ اس سے زیادہ ایک تنکے سے بڑھ کر بھی نہیں. حقیقت ہے مجھے کبھی ان آیات کو پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا قرآن مجید تو پوری عیسائیت کا محسن ہے اور بڑے غافل ہیں وہ لوگ اور ناواقف ہیں قرآن مجید کے اس احسان سے کہ پوری دنیا یہود سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بدکار کہتی تھی اور ہمارے قرآن نے اس انداز سے ان کی صفائی، طہارت اور برات کا اظہار کیا ہے اور فرمایا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ تم جس ماں کو بدکار کہتے ہو وہ تو سچائی اور طہارت کی پیکر ہے. اگر یہی احسان مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے قرآن مجید کا عیسائی دنیا پر صرف ایک ہی ہوتا تو حقیقت ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن مجید کی گستاخی نہ کرتے اور مسلمانوں کے ممنون رہتے. میں نے اس واقعے کے اشارے سے بتلانا یہ تھا کہ یہ قرآن مجید جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے بڑا اللہ کا احسان اور اس کی رحمت ہمارے اوپر اور کوئی نہیں. الرحمن وہ رحمان ہے اور اس کے رحمان ہونے کا ایک اثر، ایک نشانی
علم القرآن کہ اس نے اس امت کو قرآن مجید عطا کیا ہے، قرآن مجید سکھایا ہے۔ اس قرآن مجید کی شان کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھانا، اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، اس کو معاشرے میں پھیلانا۔ حقیقت ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں تو پھر ہماری دنیا بھی خوبصورت ہے اور آخرت بھی خوبصورت ہے۔ قرآن مجید وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے اور سننے سے ہی وہ مزہ اور وہ لطف آتا ہے کہ دنیا کا نہ کوئی گانا، نہ کوئی کلام اور نہ کوئی اشعار، ان کے اندر وہ دل کا سرور ہے جو صرف قرآن مجید کی لفظی تلاوت کے اندر ہے۔ اور بڑے بڑے عرب کے شعراء جو سردار شمار ہوتے تھے اور جن کے کلام کو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لکھ کر پوری دنیا میں مشہور کیا جاتا تھا، جب ان کو قرآن مجید کی نعمت ملی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاعر کو بلایا اور کہا کہ آپ نے شعر بولنے چھوڑ دیے، کوئی اشعار تو سنائیے۔ تو کیا فرمایا تھا طرفہ نے کہ جب سے اللہ نے مجھے قرآن مجید کی نعمت عطا کی ہے تو میں نے اس وقت سے اشعار بولنا چھوڑ دیے۔ یہ کتاب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے احسان اور رحمت اور ایسی بابرکت نعمت عطا کی ہے، ہم اگر ساری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی سجدے پڑے رہیں اس عظیم کتاب کی عظیم نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کی تلاوت، اس میں اللہ ذوالجلال نے وہ حسن رکھا کہ جنہوں نے اس قرآن کو سیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان کی راتیں گزرتی تھیں تلاوت سے۔ سیدنا ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت میں لکھا ہے کانا طلاً بکاءً، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت قرآن کی تلاوت کرتے اور ساتھ ساتھ روتے بھی تھے۔ کفار مکہ نے ان کو روکا کہ ہمارے نوجوان اور ہماری خواتین آپ کی تلاوت سن کر اسلام کی طرف مائل ہوتی ہیں تو آپ قرآن کو اونچا نہ پڑھا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو قرآن سناتے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں اور لوگ سنیں گے، اور آپ لوگوں سے قرآن سنتے بھی تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے قرآن سننے کا مطالبہ کیا۔ اللہ ذوالجلال نے اس امت کو وہ قاری عطا کیے کہ جن کو قرآن سنانے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابی، میں قرآن پڑھتا ہوں اور آپ مجھ سے قرآن سنیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کے اوپر تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، تو مجھے آپ نے کیا سنانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں
ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ ابی بن کعب کہنے لگے اللہ سمانی، کیا اللہ ذوالجلال نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے میں کیا ہوں اور اللہ ذوالجلال عرش پر میرا نام لیتے ہیں، ابی بن کعب کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ان کو قرآن سناؤ۔ قرآن مجید کے اندر وہ حلاوت ہے، وہ مٹھاس ہے، اس دنیا میں کسی کلام اور کسی کتاب کے اندر نہیں۔ آپ لوگوں نے مسلمانوں کی اذان اس پر غور کیا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت پر غور کیا ہو، پوری دنیا اور بڑے بڑے لوگ جب غور سے سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ ذوالجلال کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن مجید کو سیکھنے والے اور سکھانے والے، ان کا مرتبہ تو آپ حضرات بہت سے محافل اور مجالس میں سنتے رہتے ہیں۔ میں اس بات کی طرف بھی آپ اپنے عزیز طلبہ کو اور قرائے کرام کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کاش کہ ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے، صرف زبان سے بات نہ نکلے، یقین پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے الفاظ، اس کی آواز وہ اللہ ذوالجلال کے الفاظ اور اللہ ذوالجلال کے حروف اور اللہ کی آواز، اور یہ پوری امت میں صرف اہل سنت اہل الحدیث کا عقیدہ اور ان کا امتیاز ہے کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے بلفظہ و بحروفہ و بمعنیہ۔ ہمارے علاوہ اور بہت سارے اسلامی جو فرقے ہیں ان میں کسی کا یہ موقف نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام اللہ کے حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، اور یہ حروف الف لام میم الحمدللہ رب العالمین، یہ حروف اور یہ الفاظ اللہ ذوالجلال کی کلام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بولتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بول سکتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی کلام صرف اس کے دل اور اس کے نفس میں ہے، نہ اس کا کوئی حرف ہے اور نہ اس کے کوئی الفاظ ہیں، اور یہ جتنے الفاظ اور حروف اور آواز بولی اور سنائی جاتی ہے یہ تو مخلوق ہے، یا تو جبرائیل علیہ السلام کے کلمات ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں۔ یہ صرف شرف اللہ نے صرف اہل الحدیث کو دیا کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، الفاظ کے ساتھ، حروف کے ساتھ اور اللہ ذوالجلال کی آواز کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے ان حروف اور لفظوں کی بھی حفاظت کی ہے، اس لہجے کی بھی حفاظت کی ہے، جو لہجہ، جو انداز اور الفاظ کی ادائیگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جبرائیل علیہ السلام نے، اور وہی لہجہ
اور ادائیگی اور الفاظ اور حروف کا ضبط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ آپ سن رہے تھے یہ تجوید اور قراءات، یہ در حقیقت قرآن مجید کے الفاظ بلکہ اللہ ذوالجلال کے الفاظ اور اللہ کے حروف ان کا ضبط ہے اور ان کا تحفظ ہے، اور یہ اس وعدے کی سچائی ہے جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، وَقُرْآنَهُ، اور آپ کی زبان پر اللہ کے وہی الفاظ اور حروف کو جاری کرنا جیسے اللہ نے اتارے ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، اور پھر ان الفاظ کا معنی اور اس کی تفسیر وہ بیان کرنا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ تین ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے اپنے سر پہ لی ہوئی۔ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی نعمت ہے، اللہ ذوالجلال کے علم کا حصہ ہے، اگر یہ یقین آ جائے تو پھر اس کے ساتھ یہ یقین بھی ہمارے اندر آ جانا چاہیے کہ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر اگر کوئی تعلیم ہے، کوئی علم ہے تو وہ قرآن مجید کا علم ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اگر ہمیں اس چیز پر یقین آ جائے، ویسے میں وہ حدیث دہرانا نہیں چاہتا جو آپ حضرات سن کر ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئی ہیں کہ یہ علم سب سے اعلیٰ ہے، اور اس علم کو سیکھنے اور سکھانے والے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے برتر ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ آپ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ اپنے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اقرأوا سورۃ البقرہ، لوگوں سورۃ البقرہ پڑھو، فإن أخذها برکہ، کہ اس کو سورۃ البقرہ کو پڑھنا اور یاد کرنا یہ برکت ہی برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت اور ندامت ہے۔ ولا يستطيعها البطلہ، جہاں قرآن پڑھا جائے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے کے فضائل وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نورانی فرشتے قرآن اور علم سیکھنے سکھانے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ان کو وہ پروٹوکول ملتا ہے جو دنیا کے کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتا، اور کسی مالدار کو نصیب نہیں ہوتا، اور کسی وزیر کو نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن پتہ نہیں ہمیں ان احادیث پر یقین ہے یا نہیں ہے، ہمارا رویہ ان فرامین کے بارے میں کیسا ہے، ہمارا خود اپنا اور اس قرآن سے اپنی نسبت رکھنے والوں کا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن اور سنت کا علم رکھنے والوں کا پروٹوکول وہ کیسا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے سارے فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے، یہ کتنی تعداد ہوگی، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب آسمانوں کو دیکھا ہے
تو ہر آسمان پر کوئی ایک بالشت جگہ بھی نہیں تھی کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر سبحان اللہ الحمدللہ نہ پڑھ رہا۔ ساتوں آسمان بھرے ہوئے تھے، اور بیت المعمور جو ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ فرشتے اتنے ہیں کہ اگر کسی کو ایک دفعہ وہاں اللہ کی عبادت کا موقع مل جائے تو پھر اس کو دوسری دفعہ پوری زندگی جب سے پیدا ہوئے اور جب سے رہیں گے دوبارہ اس کو وہاں بیت المعمور میں جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اتنے اللہ کے فرشتے ہیں، زمین و آسمان کے فرشتے، زمین و آسمان کے ذرات، درخت اور حجر، آپ ان کو شمار کر لیں، اور ساری کائنات آپ ان سب کو شمار کریں تو قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کا پروٹوکول یہ ہے کہ یہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ ذوالجلال عرش پر سب سے مقربین فرشتوں کے ہاں ان علماء کا، قرآن اور سنت کے قراء اور علماء کا نام لے کر اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں کے ہاں ان کے درجات کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ پروٹوکول کسی کو نہیں مل سکتا، یہ صرف اللہ ذوالجلال نے آپ حضرات کے لیے رکھا ہے۔ یہ حدیث ہم سنتے ہیں، میں نے کوئی نئی بات کوئی نہیں سنائی، لیکن میں دو باتیں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر واقعتاً یہ یقین ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے ان کا مقام اور مرتبہ یہی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اگر ان احادیث اور آیات پر ہمیں یقین ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ علم سیکھنے سکھانے والے خود بھی اور ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے اداروں میں بھی شاید اس احساس کو اپنے دل سے نہیں نکال رہے ہیں کہ یہ علم کوئی مقام رکھتا ہے اور اس سے کوئی اعلیٰ علم بھی دنیا کے اندر ہے، شاید اور ڈگریاں ایسی ہوں اور علم ایسا ہو جو اس سے اعلیٰ ہو۔ آج میں آپ حضرات کو یہ الفاظ بطور سبق یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ڈگری اور سب سے اعلیٰ تعلیم اور سب سے اعلیٰ علم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کا علم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا علم ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے محترم قاری نوید الحسن صاحب کے بیٹے نے جب انٹرویو دیا اور ہمارے ایک مرکز تربیہ کے طالب علم نے پچھلے دنوں میں جب ایک محکمے میں انٹرویو ہو گئے تو اس کمیٹی نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، اور اگر ہمارے سامنے ڈگریوں کا ڈھیر لگا ہو، اس میں میٹرک بھی ہو، اس میں ایف اے ہو، اس میں بی اے ہو، ایم اے ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، اور نیچے کہیں چھپا کر ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے قرآن مجید کے حفظ کی ڈگری بھی کہیں چھپائی ہوئی ہے، سند چھپائی ہوئی ہے، یا جامعہ سلفیہ کی سند کو نیچے کہیں رکھا ہوا ہے کہ پتہ نہ چل جائے، اور کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ اتنی ڈگریوں کا ڈھیر ہے، یہ بتاؤ کہ سب سے اعلیٰ ڈگری ان میں کون سی آپ کے پاس؟ تو حقیقت ہے کہ شاید میرے جیسے بھی کمزور ذہن کے لوگ کہیں گے جی یہ پی ایچ ڈی والی ڈگری اور ایم فل یہ سب سے اعلیٰ ڈگری، لیکن
ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان دونوں بچوں کے لیے، اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنائے۔ انہوں نے پوری کمیٹی کے سامنے اور اس کمیٹی کے سربراہ کے سامنے یہ کہہ کر ان کی دنیا بدل دی اور ان کو بتا دیا کہ قرآن اور سنت کے حامل اور قرآن کے حافظ اور قاری ان کی عزت نفس وہ کتنی اونچی ہوتی ہے، اور وہ اس علم کو چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، ایک باعث فخر سمجھتے ہیں اور باعث عزت سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ جب پوچھا کہ آپ کے پاس سب سے اعلیٰ ڈگری کون سی ہے، تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے حفظ کی سب سے اعلیٰ ڈگری۔ اور ویسے آپ ہی سوچیں، کیا اس سے کوئی اونچی ڈگری ہو سکتی؟ اس مجلس کے سربراہ نے کہا خاموش، سوچنے لگے کہ ان بچوں نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی ڈگری وہ قرآن مجید کا حفظ ہے اور ہمیں یاد ہے۔ خاموشی طاری ہو گئی اور پوچھا کہ بیٹا کہ آپ نے کیا بات کہہ دی؟ آج تک تو ہم یہی سنتے رہے اور پڑھتے رہے اور گھروں سے ہماری یہی تربیت ہوتی رہی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بچپن میں جب آنکھ کھولی تو قرآن مجید ناظرہ انہوں نے اپنے محلے کے قاری صاحب اور مولوی صاحب سے پڑھا، اور پھر انہوں نے اسکول میں میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لندن چلے گئے۔ ہم پڑھتے تو یہی رہے تھے، اور آپ نے ہمیں کیا بتا دیا، ہمارے ذہنوں کو کس طرح کھول دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن نہیں گئے تھے، اعلیٰ تعلیم تو انہوں نے اپنے محلے کے قاری اور مولوی صاحب سے قرآن مجید کی سیکھ لی تھی، اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھا تھا، اور انہوں نے عربی بھی سیکھی تھی۔ اعلیٰ تعلیم تو یہ تھی، ورنہ اگر اعلیٰ تعلیم یہ نہیں ہے، اور اعلیٰ تعلیم ہمیں امریکہ سے ملتی ہے اور یورپ سے ملتی ہے، برطانیہ کی یونیورسٹیوں سے ملتی ہے، تو یاد رکھیے پھر ہمارے اندر پہلے اپنا یقین اور ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو نہ سمجھے ہیں اور نہ اس اللہ ذوالجلال کی عظیم نعمت کی ہم نے قدر کی ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑا علم ہے جو اللہ سب سے بڑے انسان اپنے پیغمبر کو دیتا ہے، اور قرآن مجید وہ سب سے بڑا علم ہے جو اللہ ذوالجلال نے اپنے سب سے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وہ سب سے اعلیٰ اور عظیم ہو گئے، اور پھر یہی علم آگے صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوا، اور وہ یہی علم سیکھ کر اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل بن گئے، اور انہوں نے دنیا کے اندر بھی خلافت اور حکومت اور اقتدار پہ آ کر اس قرآن مجید کی روشنی میں اس طرح لوگوں کو فلاح و بہبود کا نظام دیا کہ آج تک چشم فلک نے وہ نظام نہیں دیکھا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یاد رکھیے آپ کے پاس جو علم ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہماری ضرورت ہے۔ آپ یہ پتہ نہ سمجھیں کہ ہم انگلش پڑھنے پڑھانے کی مخالفت کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے کی مخالفت کرتے ہیں، انجینئر بننے کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں، بنیں اور اس میدان میں بھی آپ آگے آئیں۔ یہ ایک صرف ضرورت ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور زندگی کا مقصد اگر ہے تو وہ قرآن اور سنت کی تعلیم اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔
یہ مقصد زندگی ہے، اور باقی جتنے علوم و فنون ہیں وہ سارے کے سارے ضروریات زندگی ہیں۔ صحیح ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ قرا اور مولویوں نے کیا کیا، سائنسدانوں نے تو یہ بلب بنا اور پوری دنیا کو روشن کر دی۔ بھائی یہ بلب بنانے سے پہلے اللہ عز و جلال نے یہ سورج اور چاند پیدا کر کے پوری دنیا کو روشن کر دیا تھا، لیکن جو روشنی ایک قاری اور ایک عالم لوگوں کو دے سکتا ہے، وہ دنیا میں سارے بلب جلا دیں وہ روشنی نہیں مل سکتی۔ اور وہ روشنی کیا ہے؟ آپ سورج کی روشنی اور پوری دنیا کے بلب کی روشنی اکٹھی کر لیں، لیکن دل کا زنگ اور دل کے اندھیرے وہ دور نہیں کر سکتی۔ اگر دل کا زنگ اور دل کی صفائی اور دل کے اندھیروں کو دور کرنے والی کوئی روشنی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور کوئی دنیا میں اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ عز و جلال نے یہ کتاب عطا فرمائی تھی، اور یہ ہمیں اگر یقین آ جائے، میں اپنے طلبہ سے بھی اور ان کے والدین سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ واقعتاً ہم نے خود اس قرآن کے علم کو نیچے کیا ہے، اس کو ادنا سمجھا، کیسے؟ ہمارا رویہ یہی ہے کہ ایک دیندار آدمی ہے اور ماشاءاللہ دین سے محبت کرنے والا، اداروں سے محبت کرنے والا، اس کے گھر میں اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو انگلش پڑھانے والے ٹیچر بھی آتے ہیں، میتھ پڑھانے والے بھی آتے ہیں، اور انہوں نے ایک قاری صاحب یا مولوی صاحب بھی رکھے ہوتے ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھائیں اور بچوں کو ترجمہ سکھائیں، دونوں آتے ہیں۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں خود اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر انگلش پڑھانے والا تشریف لائے، ہمارے لیے محترم ہے، جتنے ایک عام آدمی بھی ہمارے لیے مسلمان محترم ہے، اور چاہے جائے کہ ایک ٹیچر ہو، استاد ہو، ہماری سڑکوں پر ہے، لیکن یہ تفریق دیکھیے، یہ فرق دیکھیے کہ اگر انگلش اور میتھ پڑھانے والا، سائنس پڑھانے والا آیا ہے اور بیل اس نے دی تو گھر سے یہی ہوگا کہ دیکھو بھی کون ہے، پتہ چل جائے کہ یہ انگلش اور میتھ پڑھانے والا تشریف لایا، تو والدین بھی کہتے ہیں کہ بھی جلدی کرو، جلدی کرو، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولو، سر جی تشریف لائے ہیں، سر جی آئے ہیں، اے سی چلاؤ، اور پھر اس کی ضیافت کا بندوبست بھی کرو۔ اچھی بات۔ اور جب قاری صاحب بیل دیں جو قرآن پڑھانے کے لیے آئے، جو ترجمہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، تو یہی امی اور یہی باپ وہ کیا کہیں گے؟ کون ہے؟ قاری ہے۔ اچھا، ان وقتوں بچے آج فارغ نہیں ہے، آج بچے کھیلنے واسطے گئے، اور اگر بٹھانا بھی ہے تو ٹھیک ہے، گراج میں بٹھاؤ، وہاں سبق لے کر ان کو فارغ کرو۔ اب ان بچوں کا ذہن کیا بنے گا کہ جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کی کیا عزت ہے، اس علم کو ہم نے کیا اہمیت دی، اور جو دوسرے علوم پڑھانے والا ہے اس کو ہم نے کتنا اونچا کیا، اور یہی ذہنیت آگے منتقل ہوگی۔ بچہ جب جوان ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے سر جی کہنا ہے تو یہ انگلش والے کو کہنا ہے، اور اگر کسی کو نظر انداز کرنا ہے تو وہ قاری صاحب کو کرنا ہے اور عالم کو کرنا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری یہی ذہنیت ہے اور یہی ہمارے اندر نظریہ یہ موجود ہے کہ ہم آج بھی ڈاکٹر کی تعلیم کو، اس کے علم کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید کے علم کو
اور اس علم کے سکھانے والے کو ہم نیچا سمجھتے ہیں تو پھر ہماری اس بدقسمتی کے دن کبھی نہیں بدل سکتے۔ کاش کہ یہ باپ کو جب پتہ چلتا کہ باہر تو قرآن کا قاری آیا ہے جس کا ادب اور احترام اللہ نے سکھایا، اور جس کا ادب اور احترام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جس کا ادب اور احترام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے سکھایا، اور دوڑتا ہوا بغیر جوتے کے باہر بھاگے اور احترام کے ساتھ ان کو خود اندر لا کر بٹھائے۔ بچے دیکھ رہے ہوں کہ ہمارا باپ ایک قاری اور ایک حافظ کا کیا احترام کر رہا ہے، اور وہی احترام ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ آج یہ ہمارے نوجوان الحاد کا شکار کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علماء اور قراء سے دور اور متنفر ہیں، اور جو دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہوں، انگلش اچھی بولنی جانتا ہو، سمجھتے ہیں کہ یہ تو پڑھا لکھا ہے، اور جو صرف قرآن سناتا ہے اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں۔ جب تک اس رویے کو ہم نہیں بدلیں گے، اور پھر دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم خود اپنے اداروں میں، اپنی مسجد میں اور اپنے پروگراموں میں ہم ایک محترم قاری صاحب کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو صرف ایک تاجر کو دیتے ہیں۔ دونوں کو دیں، تاجر کو دیں اہمیت، لیکن سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ قرآن کا حافظ اور قاری ہے اور دین کا عالم ہے۔ اور جب ہمارے گھروں میں تنخواہ دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو انگلش اور دوسری چیزیں پڑھاتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کا ان کی خدمت کا کیا رویہ ہے، اور جو قرآن پڑھانے والا اور ترجمہ پڑھانے والا ہے اس کی خدمت کا کیا رویہ ہے۔ یہ ہر گھر کی بیماری ہے، یہ ہمارے گھروں کی بھی یہ بیماری ہے۔ ہم جب تک اس کو نہیں بدلتے اتنی دیر تک بچوں کے ذہن میں یہ روح کیسے بیدار ہوگی کہ جو علم ہم نے حاصل کیا ہے یہ سب سے اونچا علم ہے، اور ہم ہر صورت میں اس راستے پر چلیں گے، کیسے بھی کٹھن مشکلات اور مراحل آئیں ہم اس میدان کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ اس شخص کی وراثت ہے جو اس دنیا کا سردار تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ ہم ہر قسم کی قربانی دے کر بھی اس راستے پر قائم اور دائم رہیں۔ یہ جب تک ہم اپنا عقیدہ نہیں بناتے اور اپنا ذہن نہیں بناتے، ہم لوگوں کا ذہن کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور دوسری میری گزارش صرف چند الفاظ میں یہ ہے کہ یہ قرآن کی نعمت، یہ قرآن کا عطیہ اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے پاس وہ نسخہ ہے کہ پوری دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں اور قتل و غارت، غربت اور افلاس کا علاج وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، یا قراء اور علماء کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج پورا پاکستان پریشان ہے، اور جو کچھ تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا کیا بنے گا، پاکستان کا کیا بنے گا، اور کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اور یہ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان اگر درست ہو سکتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس کے لیے کسی لمبے چوڑے پروگرام اور کانفرنسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور سچی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں کہ آج تم تہیہ کر لو کہ یہ قرآن تمہاری زندگی میں، گھر میں بھی، دکان میں بھی، کاروبار میں بھی، اور صدر ہاؤس میں بھی، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی،
اور آرمی چیف ہاؤس میں بھی، اور نیچے سے اونچی جتنی عدالتیں ہیں وہاں قرآن مجید رکھ دیں اور قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فیصلے کرتے جائیں، ہمارے پاکستان کے چھوٹے سے بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ باقی طریقے آپ نے آزمائے، ماشاءاللہ لگا کر بھی آزمائے، سول حکومتیں بنا کر بھی آزمائیں، اور وہ ناکام اس لیے ہوئے کہ نہ ان کے پاس قرآن تھا اور نہ ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ ہماری اسمبلیاں کیا تھی؟ ان کو تو قرآن کی تلاوت کے لیے باہر سے قاری لانا پڑتا تھا۔ ہمارے جتنے سیرت کے پروگرام حکومت کرواتی تھی ان کو ابتدا کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے ان کو مدارس سے قاری صاحب کو بلانا پڑتا۔ کئی شہر میں تقریبیں ہوتی تھی اور کہتے تھے جی کوئی اچھے ایسے قاری صاحب کو ہمیں دیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، تو ہم قاری نوید صاحب کو بھیج دیتے تھے کہ چلو آپ وہاں جا کر تلاوت کراؤ۔ جب تک یہ ہماری جو اسمبلیاں ہیں، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، اور ہمیں ماشاءاللہ جو تحفے ملے ہیں یہ لندن کے پڑھے ہوئے، یورپ کے پڑھے ہوئے، باہر کے پڑھے ہوئے، اعلیٰ تعلیم لے کر ہماری معیشت کا نظام بنانے والے، ہماری سیاست چلانے والے، انہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج 23 کروڑ عوام، بچے، عورتیں، بوڑھے سب پریشان ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ انہوں نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا، اور اس بربادی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ کاش کہ ان کو قرآن کا پتہ ہوتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پتہ ہوتا۔ حالت تو ان کی یہ ہے کہ جب کسی کو کہا جائے کہ چلو سورۃ اخلاص ہی پڑھ دو، وہ پڑھنی نہیں آتی، خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا، لیکن اس پر قابض اگر اس کا اقتدار علماء کے پاس ہوتا، قراء کے پاس ہوتا، قرآن اور سنت سے اس نظام کو چلایا جاتا، تو حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ وہ مثال ہوتا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مثال۔ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ایک شورا کی شکل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شورا کے اندر کن کو رکھتے تھے؟ جو سب سے زیادہ قرآن کے قاری اور عالم ہوتے تھے، عمر اگرچہ چھوٹی ہوئی۔ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شورا کا ممبر بنایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے بچے بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور اس طرح اور جو اکابر صحابہ تھے، کہ ہمارے بچے بھی ہیں، آپ عبداللہ بن عباس کو شورا میں بٹھاتے ہو اور ہمارے بچوں کو نہیں بٹھاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس کو کیوں بٹھاتا ہوں، یہ چھوٹی عمر کا ہے، اور آپ کے بیٹوں کو کیوں نہیں بٹھاتا ہوں، ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو بتاؤ کہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کا معنی اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو سب بڑے بڑے بھی کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے اچھا، کہا عبداللہ تم بتاؤ، عبداللہ تم بتاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی دنیا کی زندگی اور مشن یہ پورا ہونے والا ہے اور آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، آپ فوت ہونے والے ہیں۔ تو سب کہنے لگے کہ ہاں یہ جو عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے یہ سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ تفسیر۔ مقصد یہ ہے کہ ہم خواب دیکھیں
خلافت عمر کے اور ہمارے اصحاب اقتدار وہ لوگ ہوں جن کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، ان کو نماز پڑھنی نہ آتی ہو۔ یاد رکھیے یہ نسخہ ہے ہمارے پاس۔ ہم دعا کرتے ہیں شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلا حافظ قرآن وہ آرمی چیف بنا ہے، اور ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے، ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے۔ باقی آرمی چیف تو بڑے بنتے ہیں، اور ہمیں کس لیے خوشی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ کاش شاید چوہدری صاحب تو کوئی بندوبست کر سکتے ہیں، یہ احساس دلایا جائے کہ یہ قرآن صرف سینے میں نہ رکھو، اس قرآن کو ذرا نکالو اور پاکستان کے نظام کے اندر لے آؤ، اس پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور یہ 23 کروڑ عوام آپ کو دعائیں دیں گے کہ کوئی انسان یہاں حکمران بنا تھا، ان سے پہلے تو کوئی شاید انسان بھی محسوس نہیں ہوتے کہ جو ہمارے اندر یہ اقتدار اور حکومت کی کرسی پر جھولتے رہے۔ یاد رکھیے آپ لوگوں کے پاس وہ نسخہ ہے، آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، جرأت پیدا کریں، آپ اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیں، آپ قرآن کرام اپنے آپ کو ہیرا سمجھیں، اور ہمت اور جرأت کے ساتھ قرآن اور سنت کو لوگوں میں ہر مجلس کے اندر پیش کریں، اور بلا جھجک پیش کریں کہ اگر تمہاری بیماریوں کا مداوع اگر کوئی ہے تو وہ صرف ہمارے پاس ہے۔ جب تک اس کو نافذ نہیں کرو گے پاکستان اندھیروں میں ہی اسی طرح برباد ہوتا رہے گا، اور اس پر ایمان بھی پیدا کریں۔ اور میں آخر میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ ہم کہتے تو ویسے یہ ہے کہ جو یہ اعلیٰ تعلیم اور علم ہے یہ قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے والے یہ سب سے اونچے ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، نورانی فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، خیرکم بھی ہے، افضلکم بھی ہے، خیارکم بھی ہے۔ اور قرآن کا قاری ہی دنیا میں بھی مسجد اور مصلی کا امام ہے، اور قبر میں بھی وہ اگر 2 دفن کیے جائیں تو وہی امام ہے، اور خلافت اور امارت کا امام بھی وہ قرآن کا قاری اور قرآن کا عالم ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم واقعتاً یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں ان قرآن کرام کو وہ عزت بھی دینی ہوگی۔ جتنا یہ اپنا دماغ اور اپنی قوت وہ صرف کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو حقیقت ہے کہ ہم تو ان کو سونے کے ساتھ توڑ کر بھی ان کا وزن کریں اور ان کو دیں تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو چلو جو تھوڑ بہت کر سکتے ہیں وہ تنخواہیں اچھی بنائیں، اور یہ بہت اچھی بنائیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر بچوں کو تعلیم دیں۔ دیکھیے امام ابو مصعب المقری رحمہ اللہ، جیسا کہ امام ذہبی نے سیرہ میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ ان کا کیا کام تھا؟ قرآن پڑھاتے تھے، قرآن یاد کرواتے تھے۔ فوت ہوئے تو ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ اللہ حضر جلال نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ فرمانے لگے غفر اللہ لی بتعلیمی الصبیان فاتحۃ الکتاب، اللہ حضر جلال نے مجھے معاف کر دیا ہے اس لیے کہ میں نے بچوں کو سورت فاتحہ یاد کروا دی تھی، ایک سورت صرف سورت الفاتحہ یاد کروائی تھی، اور اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت عطا کی۔ اور ہمارے قرآن کرام تو صرف سورت فاتحہ ہی نہیں، پورا قرآن اور اس کی قراءات اور تجوید، اس کی ادائیگی اور لہجے، یہ پورے کے پورے سکھاتے ہیں۔ ہاں اللہ حضر جلال کے ہاں بہت اجر ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں۔ میں آخر میں
بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہماری مادر علمی ہے، اس کی ہیبت ہے کہ یہاں ہم سے بات نہیں ہوتی، اور ویسے بھی گلا بھی صحیح نہیں تھا، لیکن حکم اس ہمارے عظیم بھائی اور ہمارے شیخ اور ہمارے دوست اور ہمارے مدیر تعلیم کا تھا کہ اور تو کئی جگہ پر ہم بہانے بہانے کر لیتے ہیں، لیکن ادھر سے حکم جائے تو پھر کوئی جو عذر بھی ہو وہ بھی بہانہ نہیں بنتا، اس لیے ٹوٹے پھوٹے غیر مرتب سے الفاظ کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ عز جلال آپ کی زندگیوں کو مبارک بنائے، آپ کے والدین کو مبارک بنائے، آپ کے اساتذہ کو مبارک بنائے، اور اس ادارے کو اللہ عز جلال تا قیامت قائم اور دائم اور اس کو ترقی پذیر فرمائے، اور اس کی خدمت کرنے والوں کے ہر کام میں اللہ عز جلال زیادہ سے زیادہ برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے چودھری صاحب کو ایسی انتظامیہ دی کہ جو ہمیشہ اساتذہ اور طلباء کا بہت خیال رکھنے والے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جن کا کوئی پیسہ قرآن کی خدمت اور اس کی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر اس کائنات میں اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کو بھی اللہ عز وجل سلامت رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔